औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का आपके YouTube चैनल मेरा पयाम और है में खुश आमदीद। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या कोई बीमारी इस दुनिया में ऐसी है जिसका कोई इलाज नहीं, जिसकी कोई दवा नहीं है, यानी ला इलाज बीमारी इस दुनिया में कोई ऐसी है। हम कुरान और हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे बीमारी किसे कहते हैं और इलाज किसे कहते हैं। क्या किसी बीमारी का इलाज करवाना, किसी बीमारी के लिए डॉक्टर्स को दिखाना या उसकी दवा लेना, ये तवक्कुल अलल्लाह के ख़िलाफ़ है, यानी अल्लाह पर यकीन करने, अल्लाह पर भरोसा करने के ख़िलाफ़ है। इन तमाम बातों पर इख्तिसार के साथ इस वीडियो में आपसे गुफ्तगू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, मैं अपनी गुफ्तगू एक हदीस पाक से शुरू करता हूँ जो बुखारी शरीफ की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अनज़लल्लाहु दाअन इल्ला अनज़ल लहु शिफ़ा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, रब तबारक व तआला ने कोई भी ऐसी बीमारी नहीं उतारी, नहीं पैदा फरमाई जिसके लिए शिफा ना उतारी हो, जिसके लिए दवा ना बनाई हो, दवा ना उतारी हो। मोहतरम नाज़रीन, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। इस हदीस में नाजिल करने से मुराद बीमारी और उसके इलाज के असबाब को पैदा करना है या उन फरिश्तों को नाजिल करना मुराद है, मकसूद है, जिनके सुपुर्द, जिनके ज़िम्मे मरीज़ और दवा किया जाता है। ये उलमा बयान करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस नुक्ते की तरफ भी इशारा कर देना मुनासिब समझता हूँ कि इस हदीस पाक में बुढ़ापे और मौत को इस्तिस्ना नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि हकीकत में बुढ़ापा और मौत ये बीमारियों में शुमार नहीं होता है। ये दो चीज़ें बीमारियों में शुमार नहीं की जाती है, इसलिए इस हदीस पाक में बुढ़ापा और मौत को इस्तिस्ना नहीं किया गया है। मोहतरम नाज़रीन, अब हम जानते हैं कि बीमारी, मर्ज़ और इलाज किसे कहते हैं। तो अतिब्बा के नज़दीक जिसमें इंसानी का तबी हालत से निकल जाना, इंसानी ह्यूमन बॉडीज़ का नेचुरल कंडीशन से, नेचुरल सिचुएशन से निकल जाना, ये बीमारी कहलाता है, ये मर्ज़ कहलाता है। और उसको वापस उसकी असली हालत पर पहुंचा देना, लौटा देना, नेचुरल हालत पर, नेचुरल कंडीशन में इंसानी जिस्म को, इंसानी बॉडीज़ को वापस उस हालत में लौटा देना इलाज कहलाता है। और जिस्म को नेचुरल हालत पर बरकरार रखना, कायम रखना, ये हिफ्ज़ सेहत है, जो ग़िज़ा और जिस्म से मुताल्लिक़ दूसरी चीज़ों की दुरुस्ती के बगैर मुमकिन नहीं। और जिस्म की हालत बिगड़ जाए, ख़राब हो जाए, तो मर्ज़ को ख़त्म करने वाली मुवाफ़िक दवा के ज़रिए ही उसको दुरुस्त हालत पर लाया जा सकता है और उसको बेहतर किया जा सकता है। जैसा कि हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, लिकुल्लि दाइन दवा फ़इज़ा उसीबा दवा उद्दाई बर्रा बिइज़्निल्लाहि तआला, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में हर बीमारी की कोई न कोई दवा और कोई न कोई शिफा और कोई न कोई इलाज पैदा फरमाया है। बस अगर किसी शख्स को कोई बीमारी पहुंची, कोई शख्स कोई बीमार हुआ, कोई बीमारी लाहिक हुई और उसको उसके मुवाफिक, उसके मुताबिक, उस बीमारी के मुताबिक उसको दवा मयसर हो गई, दवा मिल गई, उसका इलाज उसे मिल गया, तो वो बीमारी ठीक हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे शिफा अता फरमा देता है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। मोहतरम नाज़रीन, अब यहाँ पर आपके जहन में भी एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि हदीस तो ये कह रही है कि इस दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो। हर बीमारी की कोई ना कोई दवा है, हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज है। हालांकि अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में हम ये देख रहे हैं कि बहुत सी ऐसी बीमारी है और बहुत सी ऐसी डिज़ीज़ है जिनके ताल्लुक़ से डॉक्टर्स कह देते हैं और माज़रत कर लेते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है। तो फिर हदीस का क्या मतलब हुआ? तो मुहतरम नाज़रीन, मैं इस कन्फ्यूज़न को, ये कोई कन्फ्यूज़न और कोई तारुज़
اور کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا سا اپنے مائنڈ پر، اپنے دماغ پر، اپنے برین پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ جب ہم زور دیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، میں آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پر سمجھانا چاہتا ہوں اور ایک مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج سے پہلے بہت سی ایسی بیماری اس دنیا میں، بہت سی ایسی بیماری آئی جن کے تعلق سے اس دور کے اطباء، اس دور کے ڈاکٹرز، اس دور کے حکیم کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ ایسی بیماری ہے، اس کی کوئی دوا نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن انہی بیماریوں کا آج دنیا میں علاج موجود ہے۔ بہت ایسی بیماری ہے جو آپ جانتے ہیں، جن کے تعلق سے پہلے ڈاکٹرز یہ کہا کرتے تھے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کی کوئی دوا نہیں ہے، لیکن آج اس بیماری کا علاج بھی ہے اور اس کی دوا بھی موجود ہے۔ تو اسی طریقے سے آج جو ڈاکٹر کسی بیماری کے تعلق سے یہ کہہ دے کہ یہ لا علاج بیماری ہے، لا علاج مرض ہے، اس کی کوئی دوا نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کل کوئی اللہ کا بندہ آئے گا اور اس کی کوئی نہ کوئی دوا تلاش کر لے گا، اس کا کوئی نہ کوئی علاج تلاش کر لے گا۔ تو محترم ناظرین، پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسا مرض نہیں پیدا کیا ہے جس کی کوئی نہ کوئی دوا نہ ہو اور جس کا کوئی نہ کوئی علاج نہ ہو۔ ہر بیماری کی کوئی نہ کوئی دوا اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ہی پیدا فرمائی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی علاج پیدا فرمایا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے اس بیماری کی دوا تلاش کریں، اس بیماری کا علاج تلاش کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں ضرور اس بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج دستیاب ہو جائے گا اور ہم اس بیماری کی دوا تک ضرور انشاءاللہ تعالی رسائی حاصل کر لیں گے۔ تو محترم ناظرین، پتہ چلا کہ اس دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا کوئی علاج نہ ہو۔ ہر بیماری کی اللہ رب العزت نے شفا اور علاج نازل فرمایا ہے۔ اب اگر بہت سے لوگ علاج کروانے کے باوجود صحت مند نہیں ہو پاتے ہیں تو اس سے یہ نتیجہ نہیں اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس بیماری کا علاج نہیں ہے، بلکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس بیماری کی جو دوا ہونی چاہیے اور اس بیماری کا جو موافق اور مطابق علاج ہونا چاہیے وہ اس بیمار کو، اس مریض کو میسر نہیں ہو رہا ہے، نہیں مل پا رہا ہے، اس لیے وہ صحت مند نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اگر اسے اس بیماری کے موافق اور اس بیماری کے مطابق دوا مل جاتی، علاج مل جاتا تو وہ ضرور صحت مند ہو جاتا۔ محترم ناظرین، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بات بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین، ہمارا خالق و مالک، ہمارا پروردگار اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اتنا مہربان، اتنا رحیم، اتنا کریم ہے کہ جب وہ اپنے بندوں کو کسی بیماری میں مبتلا فرماتا ہے تو اس بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے انہیں جو تکلیف ہوتی ہے، ان تکالیف کے بدلے میں اللہ رب العزت انہیں جزا بھی عطا فرماتا ہے، یا پھر ان بیماریوں کو اس بندے کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اور مزید مہربانی یہ کہ اللہ رب العزت نے اس بیماری کی شفا بھی اتاری ہے، اس بیماری کا علاج بھی پیدا فرمایا ہے اور اس بیماری کی دوا بھی نازل فرمائی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں پر مہربانی ہے، اپنے بندوں پر رحم و کرم ہے اور اس کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے۔ محترم ناظرین، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے ذہن میں یہ بات بھی ہونی چاہیے، کسی بیماری کا علاج کرواتے وقت اور کسی بیماری کی دوا لیتے وقت ہمارے نگاہوں کے سامنے اور ہمارے پیش نظر یہ امر بھی ہونی چاہیے کہ کہیں ہم ناجائز طریقہ تو استعمال نہیں کر رہے ہیں، حرام طریقے سے اپنی بیماری کا علاج تو نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں اس کے تعلق سے ممانعت آئی ہے۔ حدیث پاک ملاحظہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام۔ یہ معجم کبیر کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا کو پیدا فرمایا ہے، پس علاج کرو مگر حرام سے علاج نہ کرو۔ حتی الامکان پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر اس بیماری کا علاج جائز طریقے سے، حلال طریقے سے ممکن ہے اور آخری حد تک جانے سے اس بیماری کا علاج حلال طریقے سے ہو سکتا ہے تو ہم حلال طریقے کو ہی اختیار کریں، حرام چیزوں سے علاج نہ کروائیں۔ یہ ایک مومن کو اس کا خیال رہنا چاہیے۔ محترم ناظرین، اب ایک اور کنفیوژن اور ایک اور سوال کہ کیا علاج کروانا، اپنی بیماری کے لیے دوا استعمال کرنا اور ڈاکٹرز کو دکھانا، حکیم کو دکھانا، طباء کو دکھانا، کیا یہ توکل علی اللہ کے خلاف ہے؟ تو محترم ناظرین، آئیے سماعت کرتے ہیں۔
علامہ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ علاج کے لیے دوا وغیرہ کے اسباب اختیار کرنا، یعنی علاج کروانا، ڈاکٹرز کو دکھانا، دوا استعمال کرنا، یہ توکل کے خلاف نہیں، اور یہ علاج کروانا بالکل ایسا ہی ہے جیسے بھوکا آدمی کھانا کھاتا ہے اور پیاس لگے تو پانی پیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی آدمی بیمار پڑتا ہے تو وہ علاج کرواتا ہے۔ تو جس طریقے سے بھوک کے وقت کھانا کھانا، پیاس کے وقت پانی پینا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، اسی طریقے سے جب آدمی کوئی بیمار کرتا ہے تو علاج کرواتا ہے تو یہ بھی توکل علی اللہ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ امام حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل کرنے والے کو چاہیے کہ سید المتوکلین، یعنی جتنے توکل کرنے والے ہیں اللہ کی ذات پر، اس کی جو سردار ہیں یعنی ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی اقتداء میں، آپ کی پیروی میں، آپ کی اتباع میں علاج کروائے۔ یہ مرقات المفاتح سے یہ حدیث کی تشریح پیش کی گئی ہے۔ محترم ناظرین، اس لیے کوئی بھی بیماری آپ کو لاحق ہو، آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زبان پر شکوہ و شکایت کے الفاظ لانے کی ضرورت نہیں ہے، ناشکری اور گلہ کے کلمات اپنی زبان سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ڈپریشن، اسٹریس اور ٹینشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھے، توکل کریں اور اس بیماری کا علاج کروائے، ڈاکٹرز کو دکھائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا فرمائے۔ گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس بیماری کا علاج اور صحیح دوا، صحیح علاج کروائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ضرور آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مومنین، مسلمین میں جو بیمار ہے انہیں شفائے عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرمائے۔ میرا کام تھا آپ تک پہنچانا، اور آپ کا کام ہے ان باتوں کو دوسرے مسلمان تک پہنچانا۔ انشاءاللہ تعالی کسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے، جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا پیام اور ہے